سورة الرحمن تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں جو سورۃ الرحمن کی آیات ہیں اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ کل کے درس میں ہم نے پڑھا کہ اللہ نے انسان کو ایک کھنکھناتی ہوئی مٹی سے ٹھیکرے کی طرح پیدا کیا، اور اللہ نے جنوں کو خالص آگ کی شعلے سے پیدا کیا، اور اس پر الحمدللہ جو دلائل علماء نے فرمائے ہیں وہ بھی ذکر کر دیے کہ اللہ پاک نے ہر چیز کو مختلف جنس سے پیدا کر کے اپنی قدرت کا کمال ظاہر کیا ہے کہ میں چاہوں تو مٹی سے پیدا کر دوں، میں چاہوں تو ملائکہ کو نور سے پیدا کر دوں، میں چاہوں تو جنات کو آگ سے پیدا کر دوں، اور میں چاہوں تو بی بی حوا کو زندہ آدم سے پیدا کر دوں، اور میں چاہوں تو عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے بی بی مریم سے پیدا کر دوں۔ میں ہر چیز پہ قادر ہوں، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اور کسی دشمن اسلام کو یہ کہنے کا موقع ہی نہ ملے کہ اگر ایک جنس ہوتی کہتے آنی وہ اسی سے انسان بنتے ہوں گے، اسی سے چیزیں پیدا ہوتی ہوں گی، جیسے کہہ دیتے ہیں کہ ہر چیز مادہ سے پیدا ہوتی ہے، لیکن آج تک یہ نہیں بتا سکے کہ مادہ کیا چیز ہے۔ تو یہ بحث ہم نے پڑھ۔ اب اللہ نے ارشاد فرمایا رب المشرقین ورب المغربین، رب دو مشرقوں کا اور دو مغربوں کا۔ تو یہ دو مشرق اور دو مغرب سے کیا مراد؟ یاد رکھیں کہ اللہ نے قرآن میں مفرد بھی ذکر فرمایا، للہ المشرق والمغرب، اللہ ہی کے لیے ہے مشرق بھی اور مغرب بھی۔
لیکن یہاں اللہ نے تثنیہ کا ذکر فرمایا رب المشرقین و رب المغربین، کہ دو مشرق اور دو مغرب. اور اسی طرح قرآن پاک کی ایک آیت میں آتا ہے فلا اقسم برب المشارق. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں ذکر فرمایا ہے فلا اقسم برب المشارق والمغارب. اور اسی طرح فرمایا رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو فاتخذہ وکیلا. تو اب سمجھیں کہ بھئی یہ قرآن پاک کی آیات میں کہیں مفرد ہے، کہیں تثنیہ ہے، کہیں جمع ہے. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو بعض علماء کرام نے، مفسرین کرام نے جواب یہ دیا ہے کہ بھئی ایک مشرق مغرب اس میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے نا، کہ مشرق مغرب شمال جنوب یہ چار جہات ہیں. اصل یاد رکھیں کہ جہاد چار نہیں ہیں، یہ مشہور بات ہے کہ چار جہاد ہیں، جہاد 6 ہیں. یہ بات ہمیشہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ عام طور پر تو مشہور یہی ہوتا ہے نا جی کہ مشرق مغرب شمال جنوب، یہ چار جہاد اپنا جہاد تو 6 ہیں، اوپر نیچے یہ بھی تو جہاد ہے بھئی، دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے، تو یہ بھی تو جہاد ہے. اور اسی پہ علماء نے ایک بڑا عظیم نکتہ بیان کیا قرآن پاک میں. وہ کہتے ہیں کہ بدبخت ابلیس لعین جب مرجوم ہو گیا، مردود ہو گیا، ملعون ہو گیا، جنت سے آسمانوں سے نکالا گیا، تو اس نے عرض کیا کہ میرا اللہ میں بھی تیرے بندوں کو نہیں چھوڑوں گا، ہر حال میں ان کو گمراہ کروں گا. اگر مجھے ایک انسان کی وجہ سے جنت سے نکالا گیا ہے نا تو میں بھی ان کو نہیں آنے دوں گا. کیونکہ ابلیس لعین کو نکالا کیوں گیا تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ سے. تو اب ابن آدم کا وہ دشمن بن گیا. اس نے کہا مولا کریم میں بھی ابن آدم کو ایسا گمراہ کروں گا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ. میں بھی ان کو گمراہ کروں گا اور میں ان سے ہی جہنم کو بھروں گا، اور مگر وہ لوگ جن کو آپ نے چن لیا ہے ان پر تو میرا تسلط نہیں ہوگا، لیکن باقی میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا. کیونکہ جو اللہ کے عباد مخلصین ہیں، یاد رکھو جن کو اللہ چن لیتے ہیں. بھائی روز ہم کہتے ہیں آخر کیا مصیبت ہے، کہا ہے بارود لکھ کے ان کو دے آؤ، بات ختم. وہ کیا کرے غریب، وہ بیچارہ کیا کرے، بتانے سے کیا ہو جائے گا؟ وہاں دفتر میں وہ افسر تھوڑا بیٹھا ہوتا ہے. ذمہ دار لوگ جو ہیں جب تک ان کو بات نہیں جائے، وہاں تو غلطی والے لوگ ہوتے ہیں جو سیٹ پڑے ہیں، کہیں گے لے جاؤ. ان غریبوں کا کیا قصور ہے؟ تو اب بات سمجھیں کہ اس نے کہا کہ مگر جو آپ کے بندے چنے، جن کو آپ نے چن لیا، تو جو اللہ کے عباد مخلصین ہیں، جیسے اللہ رسالت کے لیے چن لیتے، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ چن لیتے ہیں کہ رسالت کے تاج پہننے کا حقدار کون ہے.
نبوت کا حقدار کون ہے، ولایت کا حقدار کون ہے، صدیقیت کا حقدار کون ہے، فاروق کے لقب سے ملقب ہونے کا حقدار کون ہے، تو اللہ اپنے بندوں کو چن لیتے ہیں۔ اللہ قرآن میں اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ نے فرمایا اللہ چن لیتے ہیں، ہم فرشتوں میں سے بھی چن لیتے ہیں کہ کس کو ہم نے پیغامبر بنانا ہے، اور انسانوں میں سے بھی چن لیتے ہیں۔ اور اسی طرح ساتھ میں اپنے عقیدوں کو بھی ٹھیک کرتے جائیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اختار بنی کنانۃ من ولد اسماعیل ثم اصطفى قریش من بنی کنانہ ثم اصطفى بنی ہاشم من قریش ثم اصطفانی من بنی ہاشم۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ نے ولد اسماعیل میں سے کنانا کو چن لیا، اور کنانا کے قبیلہ میں سے اللہ نے قریش کو چن لیا، اور قریش میں سے اللہ نے بنو ہاشم کو چن لیا، اور بنو ہاشم میں سے اللہ نے محمد مصطفیٰ کو چن لیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی دیکھیں کتنا عظیم انتخاب ہے، یہ شان کسی کو نہیں ملی۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ میرا فیصلہ نبوت کا فرما چکے تھے تو میں اسلاب اور ارحام طاہرہ میں منتقل ہوتا آیا۔ کیا مانا کہ حضور کے ماں باپ سے لے کر حضرت اسماعیل تک چلے جائیں، اس خاندان میں نسب میں کوئی عورت بدکار نہیں پیدا ہوئی، کیونکہ اللہ نے پاک نبی کو چننا تھا تو پاک نسل میں آنا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ایسا انتظام کر دیا کہ ورنہ دیکھیں نا کہ نہ قرآن اترا، نہ کتاب آئی، اور نہ نبی آیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضور کے درمیان میں 600 سال کا فاصلہ ہے، 6 صدیاں ہیں، معمولی بات نہیں، 600 سال۔ اب 600 سال تک ایک قوم کے پاس نہ کتاب ہے، نہ شریعت ہے، نہ نبی ہے، تو ان کا کیا حشر ہوگا؟ ما آتاہم من نذیر، ان کے پاس تو کوئی نہیں آیا۔ اب دیکھیں لیکن نظام پہ غور کریں کہ بھئی جب شریعت ہی نہیں ہے، ان کو کیا پتا تھا کہ بھئی اللہ ساری مخلوق کا الہ ہے اور مخلوق اس کی عبد ہے، تو حضور کے باپ کا نام عبداللہ ہونا یہ کوئی اتفاق تو نہیں ہے نا۔ اچھا ماں کا نام کوئی اور بھی تو ہو سکتا تھا نا، جیسے زمانہ جاہلیت میں یاد رکھیں، یعنی اسلام سے پہلے جتنے عرب لوگ ہیں نا، آج بھی ان کے اندر یہ ایک طریقہ ہے کہ لڑکیوں کے نام تو رکھتے ہیں خوبصورت اور حسین جمیل قسم کے، اور لڑکوں کے نام رکھتے ہیں جس میں دہشت ہو۔ لڑکیوں کے نام رکھیں گے زمردہ، یاقوتا، وردہ، ایسے نام رکھیں گے جس میں یعنی جمال ہو، نفاست ہو، لطافت ہو، نزاکت ہو، امبریا۔ تو لیکن مردوں کے نام رکھیں گے ایسے جس میں جیسے اسد شیر ہے، اسی طریقے سے آپ ان کے نام دیکھیں گے نا ایسے یعنی دہشت والے نام ہوں گے۔ یہ بڑے بڑے قبائل جو ہے نا ان کی آج بھی یہی عادت ہے۔ آپ جائیں نا ہمارے بلوچوں میں، پٹھانوں میں، تو وہاں بھی آپ کو ایسے نام نظر آئیں گے، جنگل خان۔ اب کیا کوئی نام ہے؟ مانا یہ ہے کہ مخالف نام سننے تو ڈر جائے، شکل دیکھے تو بے ہوش ہو جائے، جو اتنی بڑی اونچی ہوں گی۔ میں ایک
ایک دفعہ گیا تھا مجھے ملنے کے لیے میرے اپنے برادری کے کچھ لوگ آئے, میں نے ہاتھ باندھا, میں نے کہا آئندہ مہربانی کرنا نہ میں وہیں آ کر مل لوں گا. وہ سارا اسٹیشن پریشان ہو گیا نا کہ کون سی مخلوق آ گئی ہے. وہ ڈر گئے غریب, انہوں نے کہا پتہ نہیں یہ قوم وحشی جنگلی پتہ نہیں کہاں سے آ گئے ہیں, پتہ کیا کریں گے. تو میں نے بڑی منت سے پھر ان کو راضی کیا, انہوں نے کہا بھائی میں تمہیں خود ملنے آؤں گا. انہوں نے کہا نہیں جی آپ باہر اب سے مکہ شریف سے ہم کیوں نہ آئیں. اب میں ان کو کیا بتاؤں کہ بابا دیکھو ساری مخلوق جو پریشان کری ہے اس کا تو میں گناہ گار ہوں نا. وہ غریبوں کے تو سانس سوکھ گئے نا, ڈر گئے غریب کہ پتہ نہیں یہ کون قوم ہے, کیا بلا ہے, کہاں سے آ گئے ہیں. یہ شکلیں ایسی ہوتی ہیں. حضرت شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت اللہ شاہ بخاری فرماتے ہیں کہ ہم ایک ڈی جی خان کے بلوچوں کا کوئی علاقہ تھا, وہاں تقریر کر رہے تھے. اب سب کی پگڑیاں داڑیاں ایسے جناب. تو شاہ صاحب فرماتے ہیں میں نے سمجھا کہ یہ علماء ہیں, عالم لوگ ہیں, اتنی بڑی داڑیاں ہیں اور پگڑیاں ہیں اور اتنے بڑے پگڑ ہیں, 6-6 فٹ کے قد ہیں. انہوں نے کہا میں نے سوچا بھی آج تو میں علماء میں پھنس گیا, تو آج کوئی عالمانہ تقریر کی جائے, عام تقریر نہ کروں تاکہ اہل علم سامنے بیٹھے ہیں. تو کہتے ہیں میں معراج بیان کر رہا تھا لیکن کوئی بندہ نہ حرکت پیدا ہو, نہ سبحان اللہ, نہ الحمدللہ, نہ نعرہ تکبیر, نہ اللہ اکبر. بخاری تقریر کر رہا ہو تو مجمع تو لوٹ پوٹ جاتا تھا. بخاری جب تقریر کرتا تھا مجمع کو تو کرنٹ لگ جاتے تھے. تو شاہ جی فرماتے ہیں میں بڑا سوچا کہ یار ان کو تو کوئی حرکت, اس کا مطلب ہے میں پتہ تو کروں. میں نے پوچھا کہ بھئی آپ لوگوں کو میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ انہوں نے کہا کو نہیں سمجھ آ رہی. میں نے کہا اچھا یہ کو ہے, میں تو مصیبت میں آ گیا. یہ تو بیچارے جنگلی ہیں نا, ان کو نہیں بھی نہیں آتا, کہتے کو. تو شاہ جی نے فرمایا کہ پھر میں نے اپنا لہجہ بدل دیا. پھر میں نے وہ اپنی جو نستعلیق اور دھلی ہوئی اردو کی زبان بولتے تھے شاہ جی رحمت اللہ علیہ, کیوں شاہ جی تو پھر شاہ جی تھے نا, خطابت جن کے ہاتھ کی چھڑی تھی اور فصاحت و بلاغت جن کے ہاتھ کی گھڑی تھی, اور الفاظ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے تھے کہ شاہ جی کے زبان سے موتیوں کی طرح نکلتے تھے. شاہ جی فرماتے میں نے پھر یک دم اپنا لہجہ بدل دیا, یک دم اردو شردو چھوڑ دی اور کچھ پنجابی کچھ سرائکی ملا جلا کے پھر میں نے تقریر شروع کی. تو اب جناب انہوں نے سر مارنے شروع کی. اب سمجھ آئی نا بات. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ بھی تو کوئی قدرت کی طرف سے ہے نا کہ ماں کا نام آمنہ ہو, امن والی, کیونکہ امن کا پیغمبر جو پیدا ہو رہا ہے تو گود بھی تو امن کی ہو نا, وہ بطن مبارک بھی تو امن والا ہو نا. امن سے امن نکلتا ہے نا, فتنے سے تو امن نہیں نکلتا نا. یہی وجہ ہے نا میرے محترم, آج ہماری مائیں جو ہیں وہ فلمی ایکٹر تو پیدا کر رہی ہیں, کریکٹر تو پیدا کر رہی ہیں, ہاکی کے پلیئر تو پیدا کر رہی ہیں, کاؤ بوائے تو پیدا کر رہی ہیں, لیکن کوئی عبد القادر جیلانی تو پیدا نہیں ہوتا. وجہ آخر کیا ہے؟ کیوں ہمارے یعنی عورتوں کے ارحام جو ہیں وہ کیوں بانج ہو گئے ہیں کہ ان میں نہ اب کوئی ابا یزید بستامی پیدا ہوتا ہے, اب نہ ان میں کوئی جنید بغدادی پیدا ہوتا ہے, اب نہ ان میں کوئی شہاب الدین سہروردی پیدا ہوتا ہے, اب نہ ان میں کوئی علی حضرت ہجویری پیدا ہوتا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب اصل بدل گیا ہے, جب وہ سانچہ ہی بدل گیا ہے تو سانچے سے وہی نکلے گا نا جیسے سانچہ ہوگا.
ایک بات کو سمجھو، دیکھو نا اس کی ڈائی بناتے ہیں کارخانے والے جو ہے نا، ڈائی بناتے ہیں، اس میں مسالہ بھرتے ہیں، تو اب مسالہ بھرا انہوں نے چھوٹی پیالی کی چھوٹی پیالی نکلے گی نا، اگر بڑے مگ کا ہوگا تو بڑا مگ نکلے گا، گلاس کا ہوگا تو گلاس نکلے گا۔ تو جب ہمارے نطفے بھی بگڑ گئے، اسلاب بھی بگڑ گئے، ارحام بھی بگڑ گئے، میاں بیوی کے ملنے کے طریقے اسلامی کے بجائے شیطانی ہو گئے، تو اولاد تو پھر شیطان ہوگی نا۔ یہ میں نہیں کہتا قرآن سے پوچھیں، اور یاد رکھو ہر چیز قرآن میں ہے، لیکن تم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ تمہارے پاس ماشاءاللہ دیوان ہوتے ہیں، تمہارے پاس ہیر رانجھا ہوتا ہے، لیلا مجنو ہوتی ہے، یا ایسے جھوٹی کتابیں ہوتی ہیں جن میں لکھا ہوتا ہے حدیث شریف میں ہے، وہ حدیث کہاں ہے؟ کوئی نام تو لو۔ بزرگوں نے فرمایا ہے، کون بزرگ؟ کسی بزرگ کا نام تو لو۔ جیسے شیعہ کہہ دیتے ہیں آواز آتی ہے، راوی کہتا ہے، کون راوی؟ دریائے ستلج سے نکلا ہے، راوی سے نکلا ہے، کون ہے؟ کون راوی ہے؟ تو یہ وجہ ہے میرے عزیز کہ اب نہ اسلاب طاہرہ ہیں اور نہ ارحام طاہرہ ہیں۔ اب دیکھیں قرآن مقدس میں بی بی فرماتی ہیں انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبلها منی، یا اللہ میں نے منت مانی ہے کہ جو بھی میرے بطن میں ہے میں تیرا خادم بنا دوں گی۔ اور آگے کہتی انی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم، میں اس کو بھی تیری پناہ میں اور آنے والی اس کی اولاد کو بھی تیری پناہ میں دیتی ہوں، ان کو شیطان رجیم کے حملے سے بچا لینا۔ اس لیے حضور پاک نے فرمایا کہ میاں بیوی جب ملنا چاہیں کپڑے اتارنے سے پہلے پڑھ لیں اللہم انی اعوذ بک من الشیطان، یا دوسری روایت میں آتا ہے جنب الشیطان عنا وجنبنا ما رزقتنا منہا، اللہ ہمیں شیطان سے دور کر دے، اور جو تو نے ہمارے مقدر میں اولاد لکھی ہے ان کو بھی شیطان کے حملے سے بچا دے۔ تو یاد رکھیں کہ پھر اولاد شیطانی حملے سے بچ جاتی ہے۔ اب جب میاں بیوی ڈانس کرتے ہوئے ملیں گے، ڈسکو میں ملیں گے، گانے گاتے ہوئے ملیں گے، تو پھر بچے بھی اسی طرح کے کاؤ بوائے پیدا ہوں گے۔ اس لیے دیکھیں کہ عالمی امن کا علمبردار پیدا ہونے والا ہے محمد مصطفیٰ۔ یاد رکھ لو دنیا والوں، ساری دنیا کو اگر امن مل سکتا ہے تو محمد مدنی کی جولی میں اور آپ کے سائے میں مل سکتا ہے۔ دنیا کا کوئی قانون تمہیں امن نہیں دے سکتا۔ امن اگر ملے گا ایمان میں ملے گا، سلامتی ملے گی اسلام میں ملے گی، اور رحمت ملے گی تو رحمت للعالمین پر ایمان لانے سے ملے گی۔ یہ ہمیشہ یاد رکھ لیں۔ اللہ تبارک و تعالی، اتنے میں آپ درود شریف پڑھ لیا کریں، وقت ضائع نہ کیا کریں، یہ اللہ کا حرم ہے، اس کی تیری ساری زندگی اس کی ایک گھڑی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اچھا بس چھوڑ، اس سے تو وہی پہلے چل رہی ہے، تو ویسے ہی بند ہے ماشاءاللہ۔ اچھا ابھی چلا ہے، چلو درود شریف پڑھ لیں اب۔ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اللهم لك الحمد واليك المشتكى ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم۔ تو یاد رکھیں کہ اللہ نے تو اب ابلیس بدبخت نے کیا کہا کہ الا عبادک، میرا مولا میں تیرے بندوں کو نہیں چھوڑوں گا، میں جہنم بھر دوں گا ان کو گمراہ کر کے۔
اچھا پھر اس نے کیا کہا جو بات میں بتانا چاہتا تھا وہ رہ نہ جائے. کہنے لگا ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. میرا اللہ میں تیرے بندوں کو آگے سے بھی گمراہ کروں گا, پیچھے سے بھی گمراہ کروں گا, دائیں سے بھی گمراہ کروں گا, بائیں سے بھی گمراہ کروں گا. پھر آپ ان کو اپنا ایمان والا شکر والا نہیں پائیں گے. یہ کافر ہوں گے, یہ منکر ہوں گے, یہ تیری توحید کے نہ ماننے والے ہوں گے. اگر یہ ظاہراً ایمان بھی لے آئیں گے میرا مولا میں تیرے مقابلے پہ اگر یہ لاکھ کلمہ پڑھتا رہے میں تیرے سجدے کے ساتھ ان سے قبروں پہ بھی سجدے کروا دوں گا. میں تیرے حج کی بکری جیسے مکے میں آنا ضروری ہے, میں ان سے پیر کی قبر پہ بکریاں لے جاؤں گا تاکہ تیری ہر چیز میں شرک آ جائے. قربانی میں بھی شرک, طواف میں بھی شرک, اور نظر نیاز میں بھی شرک, اٹے گھٹے چڑھانے میں بھی شرک. اگر تیرے کعبے پہ غلاف ڈالا گیا میں قبروں میں غلاف ڈلواؤں گا, میں ہر جگہ مقابلہ کروں گا. اب جو بات تھی اس کو سمجھیں, اللہ کرے ایک بات سمجھ لو نا تو پھر شکر کرو کہ آج کی گھڑی ہمارے کام آ گئی. یہ تو نہیں ہوتا نا کہ آدمی سارے مسئلے سمجھ لیں, سارے مسئلے تو مولویوں کو ہمیں بھی نہیں آتے, سارے مسئلے کس کو آتے ہیں. لیکن روزانہ اگر ایک مسئلہ یا ایک بات بھی یاد کر لیا کرو تو چلو 10 دن 15 دن میں 10-15 باتیں تو دماغ میں بیٹھ جائیں گی نا. اب اس نے بھی 4 جانب کا نام لیا ہے, دائیں بائیں آگے پیچھے, لیکن 2 وہ بھی چھوڑ بیٹھا اوپر. تو علماء نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس بدبخت کو یہ آیا ہی نہیں, اللہ نے کہنے نہیں دیا نیچے سے, کیونکہ جب نیچے سے کسی کو تباہ کیا جائے تو بڑے سے بڑا آدمی تباہ ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں نا جا رہے ہیں اور نیچے گڑا ہے تو تمہاری طاقت کس کام آئے گی, گیا گڑے میں. یعنی دیکھیں نا جی اب بڑے سے بڑا آدمی جا رہا ہے, بڑے زور والا, آگے گڑا پڑا تھا, اس نے خیال نہیں کیا گیا. تو یہ جو نیچے والا حملہ ہے اس سے تو کوئی طاقت بچا ہی نہیں سکتی ماں سوا اللہ کے. لیکن دیکھیں نا رحمت دو جہاں کیسی, اللہ اکبر. جب بھی حضور کا نام آئے یا درود شریف تو پڑھا کرو, جب بھی نام آئے, جتنے دفعہ آئے, کروڑ دفعہ آئے. درود شریف نہیں پڑھتے ہو, اپنے ملکوں میں جا کے کہتے ہو مکے مدینے میں وہاں بھی ہے, درود نہیں پڑھنے دیتے. ہاں جی یہ نقلی درود نہیں پڑھنے دیتے, سیدھی بات. یہاں ہر چیز میڈ مکہ ہے یا میڈ مدینہ ہے, یہاں نقل نہیں چلتی. یہاں نہ انڈیا کا درود و سلام چلتا ہے اور نہ انڈیا کے فتوے چلتے ہیں. یہاں تو وہ بات مانی جاتی ہے قرآن ہو یا مہر ہو محمد مصطفیٰ, ان کو تم وہاں بھی کہو تمہاری مرضی. اب دیکھیں رحمت دو جہاں نے کیسے دعا سے, اللہم انی اعوذ بکا, یا اللہ ہم پناہ پکڑتے ہیں یا اللہ دائیں فتنے سے, بائیں سے, اور آگے سے, پیچھے سے, ومن فوقنا واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتنا. اللہ کسی اوپر والے عذاب سے بھی بچانا, اللہ ہمیں ایسے عذاب سے بھی بچانا جو ہمیں پاؤں کے نیچے سے کھینچ لے. حضور نے ساری دعا سکھا دی. نعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتنا. آپ نے فرمایا میرا اللہ ہم تیری پناہ پکڑتے ہیں کہ کوئی ہمیں دھوکہ دے کے نیچے سے ہلاک کر ڈالے. حضور پاک نے 6 جہاد کا ذکر فرما دیا ہے, لیکن علماء نے فرمایا یہ اللہ کی حکمت ہے. ابلیس کو اللہ نے نیچے کا ذکر ہی نہیں کرنے دیا, چونکہ نیچے سے کھینچتا تو پھر لوگ نہ بچ سکتے, اور اوپر کا اس لیے نہیں کرنے دیا کہ اوپر سے تو اللہ کی رحمت نے آنا ہے اور وہاں شیطان کیا بگاڑ سکتا ہے. اس لیے خدا نے فرمایا کہ میرے اگر ابلیس تو نے میرے بندوں کو گمراہ کیا فبی
جلالی، مجھے بھی اپنی عزت و جلال کی قسم ہے میرے بندے جب بھی توبہ کریں گے میں بھی گناہ معاف کر دوں گا۔ ایک دفعہ توبہ کر لیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ بس یہ دل سے توبہ کر لو، یہ رحمت کے دریا پہ آئے بیٹھے ہو، بس یہاں تو میرا عزیز جھولی پھیلانے کی دیر ہے، بھرنے والے دروازے تو بالکل رحمت کے برس رہے ہیں۔ اگر ہمیں ہی جھولی پھیلانا نہ آئے، مانگنا نہ آئے، تو پھر اللہ کی رحمت میں تو کمی نہیں ہے نا۔ تم مانگنے والے تو بنو، تم ایمان و ایقان کی دولت تو پیدا کرو، تم اپنے عقیدوں کو تو صحیح بناؤ، تم اپنی نمازوں کو تو صحیح بناؤ کہ جو نماز میں مانگتے ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ فرماتے ہیں نماز میں میرے ساتھ وعدہ کرتے ہو اور مانگتے غیروں سے ہو، یہ تو پھر منافق کا کام ہوتا۔ تو اب سمجھیں جناب کہ یہ مشرقین کیوں آیا ہے، رب المشرقین و رب المغربین۔ بعض علماء نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ یاد رکھو کہ مشرق مغرب چونکہ موسم دو ہوتے ہیں، مغرب سردیوں کے موسم میں ہوتی ہے اور ایک گرمیوں کے موسم میں ہوتی ہے، تو لہذا دو مشرقیں ہو گئیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا رب المشرقین و رب المغربین، یعنی مشرق الشتاء و مشرق الصیف ہے، یعنی سردیوں کی اور گرمیوں کی مشرق الگ الگ ہے، چونکہ دن کبھی بڑا ہوگا کبھی راتیں بڑی ہوں گی تو فرق آ جائے گا مشرق اور شرق، یعنی اشراق اور غروب میں فرق آتا ہے۔ اس لیے فرمایا رب المشرقین و رب المغربین۔ اب علماء فرماتے ہیں جہاں اللہ نے جمع فرمایا فلا اقسم برب المشارق والمغارب، اللہ نے مشرقیں اور مغربیں، علماء نے فرمایا چونکہ ہر ملک کی اپنی مشرق ہے اور اپنی مغرب ہے، آپ کے ملک میں مشرق مغرب ہے، غروب طلوع کا نظام فرق ہے، کہیں 2.5 گھنٹے کا فرق ہے، کہیں 2 گھنٹے کا فرق ہے، کہیں 7 گھنٹے کا فرق ہے، اور بعض ملکوں سے ہمارا 13 گھنٹے کا 16 گھنٹے کا فرق ہے، تو ہر جگہ مشرق الگ ہو گئی اور مغرب الگ ہو گئی۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سب میرا ہے، میں سب کا رب ہوں، مشرق ہو مغرب ہو یا مشارق و مغارب ہوں، میں چونکہ رب العالمین ہوں، میں سب کی ربوبیت، سب کی تربیت کرنے والا، پالنے والا، رزق دینے والا، سنبھالنے والا ہوں۔ اس لیے فرمایا رب المشرقین و رب المغربین۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں یاد رکھو ہر چیز جو ہے مثلا سورج دیکھو یہاں سے نکل رہا ہے یہ مشرق ہے اور یہاں آ کے پھر مغرب ہے، اب نیچے سے پھر واپس جا رہا ہے تو یہ مشرق ہے، اور جب یہاں پہنچے گا تو یہ مغرب ہے۔ تو گویا ہر سورج کے لیے مشرق بھی 2 ہے اور مغرب بھی 2 ہے، ایک اس کے آنے کی اور ایک اس کے جانے کی، کیونکہ سورج ڈوب تو نہیں جاتا، سورج تو ہر وقت اپنے مدار میں رہتا ہے۔ یہ تو تیرے میرے ملک کے موسم کا تقاضا ہے، ہم سمجھتے ہیں سورج ڈوب گیا ہے لیکن ابھی دوسری جگہ سورج کھڑا ہوتا ہے۔ آپ جیسے دیکھیں رمضان المبارک میں جو لوگ ہندوستان سے یا بنگلہ دیش سے یا پاکستان سے روزہ رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں، اب حالانکہ ان کے ایئرپورٹ کے قریب تو افطار کا ٹائم ہو جاتا ہے، لیکن جو جہاز اوپر جاتا ہے تو سامنے سورج نظر آ رہا ہے کہ ابھی نہیں ڈوبا ہے۔ اس لیے حکم ہے کہ چاہے تیرا روزہ 18
گھنٹے کا ہو جائے، جب تک سورج ڈوبے گا نہیں اس وقت تک تم افطار نہیں کر سکتے ہو۔ یہ جاہل کہہ دیتے ہیں کہ جی ہمارے ملک کے مطابق افطار کا ٹائم ہو گیا ہے۔ وہ بے وقوف، سورج سامنے کھڑا ہے، ملک کے مطابق افطار کا ٹائم ہو گیا تو ملک کے مطابق تو مغرب بھی پڑھ لو، ملک کے مطابق عشاء بھی پڑھ لو، یہ کیا بات ہے؟ جہاں ہوں گے وہیں کا حکم ہوگا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں رب المشرقین و رب المغربین۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ دیکھو سورج اور چاند جو ہیں اللہ نے ان کو مقابل پہ رکھا ہے، اور چاند سورج سے روشنی دیتا ہے، یعنی چاند سورج کا محتاج ہے اور سورج اللہ سے روشنی دیتا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں یہ تقابل ایسے ہے، مثلا دیکھیں کہ یہ سورج چل رہا ہے تو چاند نیچے سے یوں چل رہا ہے، اور جب یہاں سورج پہنچے گا تو چاند یہاں پہنچ جائے گا، تو اب دونوں کی مشرق اور مغرب جو ہے وہ دو ہو جائیں گی۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں رب المشرقین و رب المغربین۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون۔ اللہ نے فرمایا ہم نے چاند کی بھی منزلیں مقرر کر دی ہیں اور سورج کی بھی منزلیں مقرر کر دی ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ سورج جا کے چاند کو پکڑ لے، کہ وہ اگر یہ مل جائیں گے تو پھر قیامت قائم ہو جائے گی۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، جب سورج اور چاند کو ملا دیا جائے گا اور اللہ اس کو جہنم میں ڈال دیں گے، یقول الانسان یومئذ این المفر، اب بندہ کہے گا کدھر جاؤں، کدھر بھاگوں، کدھر دوڑوں؟ تو اس لیے سمجھیں اللہ نے فرمایا رب المشرقین و رب المغربین فبأي آلاء ربكما تكذبان ولا بشيء من نعم ربنا نكذب۔ آپ اپنی زبان میں کہہ دیا کریں یا اللہ ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، ہم تیری کسی نعمت کی تکذیب نہیں کرتے، ہم تیری کسی نعمت کا انکار نہیں کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے پھر اور نعمتوں کا ذکر فرمایا مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ اب یاد رکھیں مرج البحرین، اللہ فرماتے ہیں دیکھو کیسے میں نے دو دریاؤں کو ملایا۔ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ، برزخ مانا حاجز، برزخ مانا دیوار، برزخ مانا فاصلہ۔ اللہ فرماتی ہے میں نے دو دریاؤں کے درمیان میں حاجز رکھ دیا ہے، لا یبغیان، اب یہ تجاوز نہیں کر سکتے، یہ میری اس حد بندی کو توڑ نہیں سکتے ہیں۔ لیکن یاد رکھو مسلمانوں، اللہ نے پہلے سورج چاند کا نام لیا ہے، آپ پڑھ چکے ہیں اسی قرآن کی آیت میں الشمس والقمر بحسبان، پھر اللہ نے درختوں کا اور نباتات کا والنجم والشجر یسجدان، اس کے بعد فرمایا والسماء رفعها، آسمان کا ذکر فرمایا، پھر اللہ
اللہ نے عدل کا ترازو کا ذکر فرمایا، ان ساری چیزوں کے بعد پھر اللہ نے انسان کا ذکر فرمایا، پھر اللہ نے جنوں کا ذکر فرمایا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرق و مغرب کا ذکر فرمایا۔ اب اس کے بعد اللہ دو دریاؤں کا ذکر فرماتے ہیں۔ مسلمانوں غور کرو اللہ کے قرآن میں، جیسے مشرق سے طلوع ہوتا ہے مغرب میں غروب ہوتا ہے، اسی طرح اللہ نے دریاؤں کا بھی نظام رکھا ہے جو اعلیٰ سے چلتے ہیں اور نیچے کی طرف بہتے ہیں، یعنی کبھی الٹا نہیں بہتے، ہمیشہ اوپر سے نیچے کے لیے بہتے ہیں۔ ہاں یاد رکھو جنت میں جو نہریں ہوں گی وہ مومن کے تابع ہوں گی، مومن چاہے گا تو یہاں نیچے بہیں گی اور مومن چاہے گا تو الٹی بھی بہیں گی، کیونکہ وہ تو مومن کے ہاتھ کے اشارے پہ ہیں۔ اب جناب سمجھیں کہ بحرین سے دو دریاؤں سے کیا مراد ہے؟ اللہ اکبر، غور کرو قرآن میں، خدا کے لیے اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ۔ میری بات یاد رکھیں، اب وہ اللہ والے لوگ تو پہلے تو ہیں نہیں، اور اگر ہیں تو ملتے نہیں۔ یہ جو ہمارے ہاں دنیا داری میں پیر اور صاحبزادے اور سجادے اور گدی نشین اور مجاہد تو مداری لوگ ہیں، یہ کوئی حقیقی معنوں میں اولیاء اللہ تھوڑے، یہ تو خود نماز نہیں پڑھتے تو یہ کسی کی ہدایت کیا کریں؟ جو خود داڑیاں مڈواتے ہیں، شرابیں پیتے ہیں، یہ لوگوں کی ہدایت کا کیا ذریعہ بنے؟ جو اہل اللہ ہیں یاد رکھو، اب ان کی صحبت تو میرا بھائی مشکل ہو گئی ہے۔ اب ایک ہی علاج ہے، قرآن سے تعلق بناؤ کہ رات دن قرآن پڑھو، دیکھ کے پڑھو، سمجھ کے پڑھو، اور ایک صفحہ پڑھو اسی کا ترجمہ پڑھو، اس کو 100 دفعہ پڑھو، بس قرآن سے دل لگا لو، اور حضور پر درود شریف پڑھنے کی کثرت کرو، استغفار کی کثرت کرو، اور اللہ کی تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اس کی کثرت کرو، بس انشاءاللہ اسی سے گاڑی چل پڑے گی، اسی سے وہ اصلاح کا جو ماحول ہے وہ بن جائے گا۔ ورنہ پہلے تو ہوتا تھا نا بھی آدمی اللہ والوں کی صحبت میں چلا گیا، انہوں نے تربیت کی، نگرانی کی، حفاظت کی، سکھایا، پڑھایا، اب وہ باتیں تو ہے نہیں نا میرا بھائی۔ اب تو زاغوں کے تصرف میں، عقابوں کے نشے میں، کہ جہاں بڑے بڑے علماء بیٹھتے تھے آج وہاں مجاور ہیں جاہل، جہاں بڑے بڑے فقہاء پیدا ہوئے آج ان کے مدرسوں میں الا قلیل ایسے لوگ بیٹھے ہیں جو اللہ معاف فرمائے حدیث کا لفظ بھی صحیح نہیں پڑھ سکتے، تو لوگوں کو پڑھائیں گے کیا؟ یہ ہماری بدقسمتی ہے، ہمارے گناہ ہیں، اور قیامت بھی تو آنی ہے نا۔ اگر لوگ اچھے رہیں گے قیامت کیسے آئے گی؟ قیامت تو قائم ہی برے لوگوں پہ ہوگی نا، علی شرار الخلق، کہ جب سب لوگ برے ہو جائیں گے اور کوئی بھی اللہ اللہ کرنے والا نہیں ہوگا، پھر قیامت آئے گی نا۔ تو اب جناب قرآن میں سمجھے کہ مشرقین مغربین، ٹھیک ہے، دو چیزیں ہیں، مشرق اور مغرب، یہ کبھی ملتے ہیں آپس میں؟ قرآن کو سمجھو بابا، اگر مشرق اور مغرب کبھی ملتے ہیں، ایک مشرق میں ایک مغرب میں، کیسے ملے گا؟ اللہ نے فرمایا یہ میری قدرت ہے، میں دو چیزوں کو دور کر کے نہ ملنے دوں، یا قریب کر دوں لیکن پھر بھی نہ ملنے دوں۔ نہیں سمجھا؟ نہیں، تھوڑا غور کرو گے تو پھر بات سمجھ آئے گی۔ اگر یہ سمجھ نہ آئے نا تو پھر میں آپ کو کوئی ڈوڑے چھوڑے بھی سنایا کروں گا۔ کیا کریں اگر قرآن سمجھ نہ آئے تو کیا کریں پھر تو یہی ہے نا جی کہ پھر وہ کوئی نعتیں، کوئی غزلیں، کوئی قصے، کہانیاں، عجیب 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 باتیں کہتے ہیں،
بلندی پہ میرا نصیب آ رہا ہے اور مدینہ قریب آ رہا ہے، فرشتے جا کے خبر دے دو۔ تم بڑے اتنے مقام کے آدمی ہو، تیری جا کے خبر دیں فرشتے؟ کوئی شرم کرو۔ بڑا تیرا مقام ہے جناب، فرشتے تیرے حکم پہ جا کے خبر دیں گے جناب آ رہے ہیں، حضور انتظار کریں۔ اور شرم کرو، ایمان بھی بچے گا یا نہیں بچے گا؟ اللہ اکبر۔ وہ تو اتنی بڑی ادب کا مقام ہے کہ بزرگوں نے لکھا ہے خدا کے گھر میں اور اس کے دربار میں کوتاہی ہو جائے تو اللہ بخش دیتا ہے، محمد کے دربار میں نہیں بخشتا ہے۔ یاد رکھ لو، اگر تم سے مدینے میں گستاخی ہو گئی تو معافی نہیں ملے۔ وہ تو ادب کا مقام ہے، وہاں تو حکم ہے آواز اونچی نہ کرو، تیرے عمل برباد کر دوں گا۔ اور تم کھڑے ہو کے گانے گاتے ہو، کھڑے ہو کے حضور کے نام پہ دھوکے دیتے ہو لوگوں کو، نعتیں گاتے ہو، ساتھ میں باجے بجاتے ہو۔ کوئی شرم کرو، خدا سے ڈرو، ایسا نہ ہو کہ اسی کی وجہ سے تمہیں جہنم جانا پڑے۔ وہ تو مقام ایسا ہے کہ درود بھی زور سے نہ پڑھو۔ ہاں وہ تو ادب کا مقام ہے نا، جن کو تم وہابی کہتے ہو نا، ان علماء نے لکھا ہے جب صلاۃ و سلام پڑھنے کے لیے جاؤ تو پاؤں آرام آرام سے رکھو، دھپ دھپ کر کے نہ چلو کہیں تیرا عمل برباد نہ ہو جائے۔ تواضع اور خوش۔ حضرت ابو ہریرہ حضور کی حدیث پڑھا رہے ہیں، بی بی عائشہ نے بھیجا، اپنی خادمہ کو بھیجا، ابو ہریرہ سے کہو کیا کر رہے ہو، زور زور سے چیخ کے حدیث پڑھا رہے ہو، لا تو دے رسول اللہ، خبردار آئندہ آواز اونچی نہ کرنا۔ بی بی عائشہ نبی کی حدیث زور سے نہیں پڑھنے دیتی، یہ کھڑے ہیں گا رہے ہیں، یہ صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہیں۔ خدا کے لیے اللہ سے ڈرو، مرنا نہیں ہے۔ ساری زندگی یہ حلوے مانڈے، یہ قوالیاں، یہ حجرے، یہ مجرے رہیں گے، قبر میں بھی تو جانا ہے نا، قیامت میں حضور کے سامنے بھی تو جانا ہے نا۔ اگر حضور نے پوچھ لیا بدبخت یہ بدعات تم کو کس نے سکھائی تھی؟ اسی لیے صحیح حدیث میں ہے، حضور نے فرمایا میں صحابہ فرشتوں سے کہوں گا ان کو آنے دو، فرشتے کہیں گے انک لا تدری یا رسول اللہ، آپ کو پتہ نہیں ہے آپ کی وفات کے بعد ان لوگوں نے دین میں کیسی کیسی نئی بدعتیں ایجاد کی ہیں، انہم احدثوا بعدک یا رسول اللہ۔ حضور فرماتے میں کہوں گا سوقا لہم، لے جاؤ ان بدبختوں کو جہنم میں ڈال دو۔ اپنے علماء سے جا کے مسئلہ پوچھنا، میں تو نہ عالم ہوں، نہ مولوی، نہ پیر، نہ فقیر، نہ قاری، ایک ادنا سا طالب العلم ہو، اپنے علاقے کے کسی عالم سے مسئلہ جا کے پوچھ لینا کہ اللہ کا نبی ہر گناہگار کی شفاعت تو کرے گا، یعنی شرابی، زانی، چور، ڈاکو کی شفاعت تو ہوگی، لیکن حضور بدعتی کی شفاعت نہیں کریں گے۔ جا کے اپنے مولوی سے مسئلہ پوچھ لینا، میرے مسئلوں پہ اعتبار نہ کرو کہ کیا حضور کسی اہل بدعت کی شفاعت کریں گے۔ اور بدعت کیا ہوتی ہے؟ جو کام حضور نے نہ کیا ہو، قرآن میں نہ ہو، صحابہ میں نہ ہو، اجماع میں نہ ہو، بعد میں پیدا کیا جائے، وہ بدعت ہے۔ بس ایک موٹی سی بات۔ اب دیکھو قرآن کو سمجھو کہ رب المشرقین و رب المغربین، اللہ فرماتی ہے مشرق مغرب بعد ہے، یہ مل نہیں رہے، کیوں؟ دور ہے ایک دوسرے سے۔ میں دور کر کے نہ ملنے دوں تو قادر ہوں، اور اگر میں چاہوں ملانے کے بعد بھی نہ ملنے دوں تو میں قادر ہوں۔ دیکھو دو دریا ہیں، میٹھا ہے کڑوا ہے، اکٹھے چل رہے ہیں، لیکن میں ملنے نہیں دیتا۔ ورنہ پانی کا تو کام ہے نا کہ پانی تو بہہ کے مل جائے گا نا۔
پانی آپ بہائیں تو پانی تو بہ کے ملے گا، سیال مادہ ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آج بھی آپ بنگلہ دیش کے علماء سے، ساتھیوں سے پوچھ لیں کہ وہاں اراکان سے لے کر چاٹگام تک جو ہے 2 دریا چل رہے ہیں اور دونوں ملے ہوئے ہیں، درمیان میں ایک لکیر جا رہی ہے، اور مجال ہے کہ جناب وہ پانی جو ہے کڑوا میٹھے میں مل جائے یا میٹھا کڑوے میں مل جائے۔ اچھا خدا کی قدرت دیکھو، کبھی کبھی طوفان آ جائے نا جی، تو وہ کڑوا پانی جو ہے اوپر چڑھ جاتا ہے، پھر واپس چلا جاتا ہے، علیحدہ ہو جاتا ہے، میٹھا میٹھا رہتا ہے، کڑوا کڑوا رہتا ہے۔ یہ تو موجود ہے نا اراکان سے چاٹگام تک۔ اور اسی طرح باری سال میں، وہ بھی بنگلہ دیش میں ہے، باری سال میں 2 ندیاں بہ رہی ہیں، ایک میٹھی ہے، کڑوی ہے۔ اسی طرح کیپ ٹاؤن جنوب افریقہ میں بھی آپ دیکھیں، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان۔ اللہ نے فرمایا میں نے ان کے درمیان میں حاجز رکھ دیا ہے، یہ تجاوز نہیں کر سکتے ہیں۔ میری قدرت کا کمال دیکھیں کہ یہ بھی پانی ہے، یہ بھی پانی ہے، ایک پانی عین سفید ہے، ایک پانی گدلا ہے، ایک پانی میٹھا ہے، ایک پانی کڑوا ہے، ایک پانی شفاف ہے، ایک پانی مٹیالہ ہے، دونوں جا رہے ہیں۔ اور پھر یہ جو میں نے حد لگائی ہے، میرے بندے تمہیں دور سے نظر تو آتی ہے لیکن محسوس نہیں کر سکتے ہو۔ کشتی پہ جاؤ تو گزر جاؤ گے، اگر کوئی غوطہ خور ادھر سے غوطہ لگائے تو ادھر چلا جائے گا، لیکن وہ حد اپنی جگہ قائم ہے۔ فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کس کس میری نعمت کو جھٹلاؤ گے کہ میں نے کیسے کیسے انتظام کر دیے ہیں۔ میں اگر چاہتا ہوں تو ابو جہل کے گھر میں حضرت اکرمہ کو پیدا کر دیتا ہوں، نہ عقیدہ ملنے دیتا ہوں، نہ عمل ملنے دیتا ہوں۔ میں اگر چاہوں تو فرعون کے گھر میں بی بی آسیہ کو بٹھا دیتا ہوں۔ میں اگر چاہوں تو نوح علیہ السلام کی بیوی کو کافرہ بنا دیتا ہوں۔ یہ سارا میرا نظام ہے۔ میرے بندے میں نے تمہیں یہ چیزیں دی ہیں، یہ نعمتیں دی ہیں کہ ان کو دیکھ کے میری قدرت پہ دلیل پکڑو، میری نعمتوں کو پہچانو اور میری الوہیت، ربوبیت، خالقیت کا اقرار کرو۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَلَا بِشَيْءٍ مِّن نِّعَمِ رَبِّنَا نُكَذِّبُ لَكَ الْحَمْدُ۔ اللہ ہمیں شکر کی توفیق عطا فرمائے اور نہ شکری سے بچائے۔ بھائی آپ نے حرم سے احرام باندھ کے حرم میں عمرہ کیا، یہ جمہور ائمہ کے نزدیک جائز نہیں ہے۔ احرام کے لیے ضروری ہے کہ آدمی حد حرم سے باہر جائے۔ دیکھو نا، اگر حرم سے عمرہ باندھنا جائز ہوتا تو بی بی عائشہ تو حرم میں موجود تھی، معابدہ میں ٹھہری ہوئی تھی حج کے بعد، حضور ان کو اپنے بھائی کے ساتھ تنعیم تو نہ بھیجتے، فرماتے احرام باندھ کے جاؤ عمرہ کرو۔ تو لازم ہے کہ احرام باندھنا ہے عمرے کا تو لازم ہل میں جانا ہوگا، چاہے مسجد عائشہ جاؤ، جیرانہ جاؤ، عرفات جاؤ، جدے جاؤ، لیکن حرم سے حرم میں عمرہ نہیں ہوتا۔ ہاں جب تم نے انشاءاللہ حج کرنا ہے، حج کا احرام حرم سے باندھیں گے، پھر ہل عرفات میں جائیں گے۔ جن کیسے داخل ہو جاتا ہے تو کسی جن سے دوستی کر کے تجربہ کرو کیسے داخل ہو جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا جیسے خون گردش کرتا ہے ایسے شیطان گردش کرتا ہے، تو شیطان ہی تو جن ہوتا ہے۔ میں مکے میں مقیم ہوں، مکے میں رہنے والے یا جو لوگ بھی رمضان المبارک سے یہاں ہیں ان کا حج افراد ہوگا، حج مفرد ہوگا، ان کے لیے حج کی بکری نہیں ہوگی۔ تمتع اور قران جو ہے یہ باہر والوں کے لیے ہوتا ہے۔ بھائی
حج حج ہے، دعا کرو اللہ نصیب کرے بس۔ میں نے ابھی اپنا حلق نہیں کیا تھا، دوسرے حاجی کے بال کاٹے، کوئی حرج نہیں۔ ایک طواف کر کے زیادہ لوگوں کے لیے بالکل نہیں، ایک حج بھی ایک کے لیے ہوتا ہے۔ میرے والد پہ حج فرض نہیں تھا، ٹھیک ہے آپ اپنے والد کے لیے نفلی حج کر لیں، فرض نہیں تھا کوئی بات نہیں، احسان کریں اپنے والد پہ، اللہ نے آپ کو اپنی حیثیت بنا دیا ہے، اپنا حج کر چکے ہو تو اپنے والد کا حج کرو، اور حج بدل کرنے میں تو فائدہ ہے، تمہیں بھی تو پورا حج کا ثواب ملے گا نا، یعنی ان کو بھی حج کا ثواب ملے گا، کرنے والے کو بھی تو حج کا ثواب ملے گا، حج بدل میں تو فائدہ ہے، اس طرح سے تمہیں ایک حج ملے گا، اس طرح دو حج ہو گئے، باپ کو بھی مل گیا تمہیں بھی مل گیا۔ بہرحال اگر آپ نے احرام باندھا تھا اور آپ کو چیک پوسٹ پہ روکا گیا، آپ نے احرام کھول دیا، پھر کسی طریقے سے چوکی گزر کے پھر باندھ لیا، کوئی حرج نہیں۔ والدہ کے لیے بالکل حج بدل کر سکتے ہیں، بلکہ کرو، جب اپنا کر چکے ہو تو اب اپنے ماں باپ کا حج کرو، اور والدہ کا سب سے زیادہ حق ہے، والدہ کا حق جو ہے وہ والد سے بھی زیادہ ہے۔ کہتے جی کہ قرآن پڑھنے کے بعد ہم جو دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اس کا ثواب فلاں مرنے والوں کو دے، ہاں ائمہ قائل ہیں ما سوا امام شافعی کے، امام شافعی رحمت اللہ علیہ قراءت قرآن کے ثواب کے قائل نہیں، لیکن باقی ائمہ قائل ہیں، آپ پڑھ کے دعا کیا کریں، اللہ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتے۔ میں مکے میں رہتا ہوں، لیکن میں نے ابھی مکے سے جدہ جانا ہے اور ایک دن کے بعد میں اپنے ملک جا رہا ہوں، نماز کا سر ہے، مسافر ہو گئے، مکے سے نکلے مسافر ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ میری لڑکی پیدا ہوئی ہے، نام تو چاہے آپ آج رکھ لیں، بہرحال ورنہ سنت یہ ہے کہ 7ویں دن عقیقہ بھی کریں، نام بھی رکھیں، اور اس کے سر کے بالوں پہ اس طرح پھروا کے وزن کر کے جتنا ہو اتنی چاندی کی قیمت خیرات کر دیں۔ یہ سنت طریقہ ہے، لڑکی ہو تو 1 بکرا اور لڑکا ہو تو 2 بکرے یا 2 دمبے یا 1 دمبا، جو بھی چیز ہو، پکا کے لوگوں کو کھلائیں جائز ہے، کچا تقسیم کر دیں جائز ہے، اور لیکن آج کل قانون کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ نام فوراً لکھنا پڑتا ہے تو نام رکھ لیں۔ کہ حاجیوں سے بات کریں گے کہ وہ بکریاں مجھ سے لیں کیونکہ میں سستی دوں گا بینک سے، اس کا معنی ہے آپ بکری کریں گے ہی نہیں انشاءاللہ۔ جو بینک والے دیکھو نا جی 5 لاکھ 2 لاکھ بکرا لے کے آتے ہیں، ان کو مہنگا ملتا ہے، تجھے سستا ملتا ہے، وجہ کیا؟ یہ سارے جھوٹ بولتے ہیں، کسی پہ اعتبار نہ کرنا، کسی کو پیسے نہ دینا، ان کو کہنا کہ پیسے ہم نہیں دیتے ہیں، یہ ہم سے 50 ریال پیشگی لے لو، ہمارے سامنے بکری کرو، پیسے لے لو۔ جب تک اپنے سامنے ذبح نہ کراؤ کبھی اعتبار نہ کرنا۔ یہ سارا سال تسبیحاں پڑھتے رہتے ہیں اور یہاں 200-400 بکریاں بک کر لیں گے ماشاءاللہ، 300 200 250، کیوں کرنی جو نہیں، پھر چاہے 200 بھی دے دیں، انہیں کو کرنی ہے، 5-10 بکریاں ذبح کر کے باقی کے لیے دعا کر دیں گے انشاءاللہ۔ بالکل اعتبار نہ کرنا، بینک ہر حال میں کرتا ہے وہ تو، اور بغیر نفع کے کرتا ہے، وہ نفع شفا نہیں لیتے حاجیوں سے۔ میری بیوی عمرہ کر گئی شوال میں، ملک سے باہر چلی گئی ہے، اب وہ حج کرنے کے لیے آ رہی ہے تو اس کی مرضی ہے، تمتع کرے، قران کرے، افراد کرے، وہ تو اب اپنے ملک سے آ رہی ہے نا۔ ہاں آپ اپنی والدہ کے لیے حج کریں، عمرہ کریں، بالکل جائز ہے، لیکن پہلے اپنا کر چکے ہوں۔
مدینہ منورہ ہم کل انشاءاللہ روانہ ہوں گے، نماز قصر پڑھیں گے، آپ مسافر ہیں، سیدھی سی بات ہے۔ وہاں بھی آپ نے 8 دن رہنا، ایک دن جانے کا، ایک دن آنے کا، اور 8 دن وہاں، تو آپ مسافر ہیں۔ اگر اکیلے پڑھیں، امام کے پیچھے پوری پڑھیں، اگر ایک آدمی نے صفا مروا نہیں دوڑا عمرے میں، طواف کر کے سر منڈوا دیا، تو ایک بکری واجب ہو گئی، دم پڑ گئی، چونکہ صفا مروا واجب ہے، اس نے چھوڑ دیا۔ جو لوگ مر گئے ہیں ان کے لیے عمرہ کریں، ٹھیک ہے، نیت کریں، اللہ ان کو اجر دیں گے، اللہ ان کو ثواب دیں گے، اور اللہ تمہیں بھی اجر عطا فرمائیں گے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم یا حي یا قیوم یا رحمان یا رحیم یا ذو الجلال والاکرام یا ذو الجلال والاکرام یا ذو الجلال والاکرام۔ اللهم لك الحمد واليك المشتقى وانت المستعان ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم۔ اللهم ارجو رحمتك فلا تكلنا الى انفسنا طرفة عين، اصلح لنا شأننا كلها، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين۔ اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وعلما نافعا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وأولادا صالحا وشفاء عن كل داء وتوفيقا لما تحب وترضى۔ یا اللہ عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما، یا اللہ کفر کی ذلت کا فیصلہ فرما، یا اللہ مسجد اقصی آزاد فرما دے، یا اللہ یہودیوں پہ اپنا قہر نازل فرما، یا اللہ جو اسلام اور دین اور قرآن کو مٹانا چاہتے ہیں ان کو مٹا دے، یا اللہ پوری دنیا میں مساجد کی، مدارس کی حفاظت فرما، دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، یا اللہ جن کا رزق تنگ ہے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی نفسانی بیماریاں پریشانیاں اپنے رحمت سے دور فرما، یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین۔ مسلمان فلسطین میں ہیں، کشمیر میں ہیں، پاکستان میں ہیں، ہندوستان میں ہیں، یا اللہ عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما، یا اللہ پاکستان سے عذاب رفع فرما، یا اللہ عذاب رفع فرما، یا اللہ زلازل رفع فرما، یا اللہ جو لوگ سیلاب کی تباہ کاریوں میں بیچارے مبتلا ان کی نصرت فرما، ان کی مدد فرما، ان کی اعانت فرما، یا